اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور اور پروگرام ہے آپ کے مسائل کا حل۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمیشہ تشریف فرما ہوتے ہیں آپ کے ہمارے جانے پہچانے، ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، بہت کچھ دین کے حوالے سے ہم نے ان سے سیکھا ہے، سیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی سیکھیں گے آپ کے ہمارے جانے پہچانے اور ہماری محبتوں کا مرکز محترم فقیر الاثر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں میزبان ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب۔ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب ناسازی طبع کے باعث آج کے پروگرام میں شریک نہیں ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے، مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب کی صحتیابی کے لیے دعا فرمائیے گا۔ ناظرین کرام، ہم زندگی گزارتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں، یعنی غم روزگار ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہے۔ کچھ لوگ نوکری کرتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار کرتے ہیں، لیکن جو لوگ کاروبار نہیں بھی کرتے، خریدنے یا فروخت کرنے کے معاملے سے ان کا تعلق رہتا ہے، یعنی یا تو وہ فروخت کرنے والے ہیں یا خریدار ہیں۔ ہم بازاروں میں جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، جا کر مختلف چیزیں خریدتے ہیں۔ دونوں اطراف کے جو لوگ ہیں، یعنی فروخت کرنے والے جو خریدار جو ہے، جو خرید رہے ہوتے ہیں، ان دونوں پر ہمارے دین نے جو فرائض عائد کیے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق جو متعین فرما دیے ہیں، ان کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ خرید و فروخت کے حوالے سے ہمارے دین نے ہماری کس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر آپ کو ہمارے نمبرز نظر آ رہے ہوں گے۔ آپ کوئی بھی مسئلہ ہم سے جان سکتے ہیں، جس مسئلے کے حوالے سے آپ کو رہنمائی چاہیے ہو، فون کیجیے اور اپنا سوال بتائیے۔ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب یہاں تشریف فرمائیں آپ کی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ خرید و فروخت کا جو کانسیپٹ ہے، جو نظریہ ہے، وہ کیا ہے ہمارے دین میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں اس بات کو ذکر کیا کہ خرید و فروخت کا تعلق ہر انسان سے ہی ہوتا ہے، یقیناً یا تو براہ راست کوئی چیز خریدتا ہے یا بیچتا ہے، یا پھر کسی وکیل کے ذریعے کسی کو کہہ کر یہ معاملات زندگی میں کرتا ہے، کیونکہ یہ سوشل لائف اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتی، خرید و فروخت کے قانون کے بغیر۔ اور یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بڑی عظیم خوبی ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، ہر جگہ اس کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خرید و فروخت کا باقاعدہ ذکر فرمایا اور فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ پھر اس کے علاوہ دیگر آیات آئی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کے اصول بیان فرمائے، اس کا ذکر فرمایا اور اپنے بندوں کا ذکر فرمایا۔ تو بہرحال یہ زندگی کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس معاملے میں اپنی امت کی پوری رہنمائی فرمائی، جس طرح کے دیگر تمام معاملات میں آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اس کو اپنی اصل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو خرید و فروخت تجارت ہے، ٹھیک، کیونکہ کوئی چیز کو بیچنا یا خریدنا یہ تجارت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں اخلاقی اعتبار سے، حلال و حرام ہونے کے اعتبار سے، دیگر تمام معاملات کے اعتبار سے رہنمائی فرمائی، اور اس میں جیسے کہ تاجروں کے بارے میں خصوصی طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التجار هم الفساق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تاجر لوگ جو ہے وہی فاسق ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ تجارت کرتے ہوئے انسان کی نظر صرف اور صرف پیسے کی مقدار پہ ہوتی ہے، کس طرح سے میں اس کو زیادہ کر لوں، تو پھر اس کے لیے وہ جائز ناجائز کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، سامنے والے کو چیٹ کرنا اس کے لیے ایک عام سی بات ہو جاتی ہے، دھوکہ دے کر اپنے سامان کی زیادہ خوبیاں بتا کر اس کو بیچنا، اگرچہ کہ اس میں عیب ہو اس کو ظاہر نہ کرنا۔ اور اگر یہی تاجر اگر وہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تاجر، ایماندار تاجر جو ہے، صادق تاجر، اس کا حشر انبیاء کے ساتھ کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ تو یہ دونوں کی دونوں جہتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ
پھر قسم کے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بازاروں میں جب جاتے ہیں تو لوگ جو ہے اپنے سودے کو بیچنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھانا جو سودا بکوا تو دیتا ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتا ہے. مفتی صاحب اس بات پر ہم یہاں ایک بریک لیں گے اور ناظرین کرام بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. آپ کی کالز کو بھی لیں گے، آپ کے مسائل بھی سنیں گے، اس کے جواب بھی دیں گے. ہمارے ناظرین کرام، پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مسرور. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فقیہ الاسر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب. مفتی صاحب، خرید و فروخت کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. اکثر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. قانونی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ یہ فقہ میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہے اس کا. اچھا. اس کو کہتے ہیں بیع الاقالہ. تو اقالہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خریدے ہوئے سامان کو واپس کرنا. تو اس باب میں شریعت مطہرہ نے اس کے پورے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. کس چیز کا اقالہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو لوٹایا جا سکتا ہے، کس کا نہیں لوٹایا جا سکتا. لیکن بنیادی تصور یہ ہے کہ جس نے بیچا ہوا مال واپس کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا. اچھا. ہاں، یہ باقاعدہ حدیث کریمہ میں اس کے لیے ثواب آیا ہے. اچھا. کیونکہ عام طور پہ انسان بیچ کر چاہتا ہے کہ بس یہ بک جائے، واپس نہ ہو. لیکن ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ جب لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو ان میں تبدیلی آ جاتی ہے. اچھا. اور اس کے معاملات بھی پھر تبدیل ہو جاتے ہیں، وقت بھی تبدیل ہوتا ہے. جی ہاں. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا. پھر ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو دے دیا، اب اس کو واپس کرنے میں انسان کو بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ان تمام وجوہات کو دیکھتے ہوئے اگر وہ بعض اشیاء کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی ہم چیزوں کو واپس نہیں کر سکتے ہیں، یا لوگ ہوتے ہیں بعض چیزوں سے کام نکال لیتے ہیں. میں کوئی ڈیجیٹل کیمرہ آپ نے لے لیا، اب ڈیجیٹل کیمرہ لینے کے بعد خوب اس کو یوز کر لیا اور 2 دن میں بعد واپس آئے کہ نا جی مجھے نہیں چاہیے، واپس لے لیجیے. تو اس طرح سے تو دکاندار کیا بیچے گا آگے؟ صحیح. سب لوگ یہی کام کریں گے. تو مخصوص اشیاء تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو واقعی واپس نہ کیا جائے. ہاں، اگر کوئی وجہ ایسی نظر آتی ہے واپس کرنے کی، کوئی خرابی ہوگی، کوئی دیگر معاملہ ہو گیا، تو اس کو ریپلیس کر دے یا اس کی جو بھی اس کی اصلاح کر دے. تو یہ بھی صورت بھی ایک پہلو اور بھی نکلتا ہے مفتی صاحب کہ ایک پیک چیز، کھانے پینے کی کوئی چیز کسی نے لی، پیکٹ میں لی، جب دکان سے خریدی ہے تو دکاندار اس پیکٹ کو کھول کے نہیں دکھائے گا. دے دی، اس پہ جو ڈیٹ پڑی ہے وہ بھی ایکسپائری نہیں ہوا ابھی. جب گھر لے کے جاتا ہے وہ شخص، کھول کے دیکھتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ خراب ہے. اب دکاندار جو ہے اس کے یہاں یہ لکھا ہے کہ خریدا ہوا مال تبدیل بھی نہیں ہوگا اور واپس بھی نہیں ہوگا. تو ایسی صورت میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے دین کا حکم تو اس معاملے میں یہ ہے کہ فقہ نے یہ تو نہیں بیان کیا، انڈے کا مسئلہ بیان کیا ہے. اچھا. کہ کوئی شخص انڈا خرید کے لے کے جاتا ہے اور انڈا پھر گندا نکلتا ہے، تو فقہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پیسے واپس لے لے گا. کیونکہ گندا انڈا مال نہیں ہے. گندا انڈا مال نہیں ہے، کھایا نہیں جا سکتا، کسی کام میں یوز نہیں کیا جا سکتا. تو فقہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پیسے واپس لے لے گا. کیونکہ گندا انڈا مال نہیں ہے. گندا انڈا مال نہیں ہے، کھایا نہیں جا سکتا، کسی کام میں یوز نہیں کیا جا سکتا، تو یہ اپنے پیسے لینے کا مجاز ہے، واپس لے سکتا ہے. اچھا. تو اگر ہم اسی مسئلے کو دیکھیں اور خوراک واقعی ایسی ہے، پیکنگ تھی اور کھولی تو خرابی نکلی، تو اب شریعت کے اصولوں کے مطابق واپس ہو جانا چاہیے. لیکن اب یہاں پر ایک معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ جناب بہت سارے لوگ اس میں سستی کر جاتے ہیں اور وہ خراب کر کر لے آئیں گے آپ کے پاس. اس فراڈ سے کس طرح بچا جائے؟ لیکن ایک اور بھی پہلو نکلتا ہے نا، کیا دکاندار کا لکھا ہوا قانون بن گیا؟ دیکھیں، دکاندار کا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ شریعت نے اس میں آپ کو اختیار دیا ہے. اچھا. کیونکہ شریعت کے بعض حکم تو وہ ہوتے ہیں جو فرض ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، کرنا ضروری ہوتے ہیں، اور بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں شریعت نے اس میں اباحت رکھی ہے. آپ چاہیں تو کر لیں، چاہے نہ کریں. تو اب اگر جس میں اختیار اللہ رسول نے دیا ہے تو وہ بہرحال اپنے اختیار کو یوز کر سکتا ہے. اچھا، خدیجہ نے ہمیں پشاور سے کال کی، ہم ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے انکل؟ الحمدللہ، آپ فرمائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ سب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انکل، مجھے 30 سوالات ہیں، مجھ سے پوچھنا تھا. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور اس کے سامنے کوئی تصویر ہو تو اب اس کی نظر نہیں پڑی اب تک اس تصویر پر، تو وہ نماز تو واجب الادا ہوگا، تو کیا وہ کر سکتے ہیں وہ نماز توڑ دی اسی وقت اور دوبارہ پڑھے؟
اور ایک یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا اور دوسرے گناہ کو اگر چاہے تو بخش دے، تو کیا اس شرک سے شرک اکبر اور اصغر سارے قسم کا شرک مطلب ہے یا نہیں؟ اور ایک یہ کہ میں نے اگر کوئی شخص ہے جو اسکول میں اسٹوڈنٹس کو علم دین پڑھاتا ہے، مطلب اسلامیات پڑھاتا ہے، اگر کوئی ٹیچر ہے تو جو کچھ وہ خود جانتی ہے، جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب اپنے رعیت سے مسئول ہو، تو کیا وہ اس شخص پر یا اس عورت پر لازم ہے کہ وہ جو کچھ جانتی ہے مطلب فرائض واجبات وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا دے کتاب کے علاوہ یا نہیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور سعدیہ کا فون ہے پشاور سے، انہیں بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ جی سعدیہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مجھے آپ سب لوگ کے لیے سلام پیش کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے ذرا سا لاؤڈ فرمائیے گا، ذرا سا لاؤڈ بولیے گا۔ چلو، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی وضو کرتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے، پھر وہ وضو کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتا ہے، بس اس میں 6 دفعہ وہ وضو کرتی ہے، تو اس سے سارا سمے اس کی وضو میں تیز ہو جاتی ہے باتھ روم میں، تو وہ اس سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ کیا وہ نماز اگر قضا میں ادا کرے تو ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک، اور کوئی پوچھنا ہے بات؟ جی ایک سود بارہ پڑتا ہے سود کی، اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے ادھار دے دو، جب تک میں آپ کو ادھار نہیں دوں گا، جب تک آپ میرا قرض یعنی میرا فائدہ لے لے 2,000، جب تک میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ روپے مجھے ادھار دے دو، ہاں، اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ وہ شخص وہ کہتا ہے کہ میرا ایک شرط ہے، جب تک میں آپ کو ادھار دوں گا، جب آپ تک کی میں بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آگے، آپ کی سمجھ میں میرے خیال مفتی صاحب بات نہیں ہے۔ ہاں بات کلیئر نہیں ہوئی۔ 1 لاکھ روپے کوئی شخص کہتا ہے کہ ادھار دے دو، اس سے آگے آپ نے کیا فرمایا؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تجھے 1 شرط میں ادھار دوں گا کہ تم اس کی فائدہ مجھے دو گے۔ اچھا، اس کا فائدہ مجھے دو گے؟ ہاں، جب تک فائدہ دو گے جب تک یہ تمہارے یہ ادھار پوری نہ کر سکو گے، تو کہتے چلو ٹھیک ہے میں تجھے فائدہ دوں گا، کیا وہ بھی سود میں آئے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت نالج۔ ہمارے سوالات تو مفتی صاحب جی بعد میں ہم اس کو لے کے چلیں گے سلسلے کو، یہ سوالات کی جواب۔ دیکھیں، بہن خدیجہ کا کوشچن تھا پہلا جی، کہ نمازی کے سامنے تصویر ہو، اگر اسے معلوم ہو جائے تو کیا نماز کو توڑ دے؟ تو اگر واقعی تصویر ایسی ہے جو شریعت میں منع ہے، یعنی جاندار کی تصویر ہو سامنے موجود ہو، تو واقعی وہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کا حکم یہی کہ نماز کو توڑ دے اور اس کے بعد تصویر کو ہٹا دے، چھپا دے، اس کے بعد اثر نو اپنی نماز پڑھ لے۔ ٹھیک، پھر دوسرا کوشچن کیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس سے کون سا شرک مراد ہے، شرک خفی یا جلی؟ تو دیکھیں، اس سے مراد شرک جلی ہے، ظاہری شرک ہے، اور شرک خفی سے مراد تو وہ ہوتا ہے جو کہ جسے ریاکاری ہے، چھپا ہوا شرک ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ نہیں ہے ان اللہ لا یغفر، جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا شرک کو، تو اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ شرک کو معاف نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مر جائے شرک کرتا اور توبہ نہ کرے تو اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، لیکن اگر زندگی میں اس نے اس سے توبہ کر لی اور واقعی حقیقتاً باز آ گیا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ احمد خان چمن صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے احمد خان صاحب؟ ہندوستان کے کس شہر؟ آگرہ سے۔ آگرہ سے، جی فرمائیے گا۔ جی میرا سوال صاحب کی قرآن شریف میں جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ تعزیر جو ہے بزنس کرنے والے کو کہا جاتا ہے، پھر فرمائیے گا۔ تعزیر جو ہے بزنس کرنے والے کو کہا جاتا ہے، جی جی، میں سب یہ جانکاری چاہتا تھا جو کہ تجارت نہیں کرتے ہیں تو قرآن شریف میں ان کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ جو تجارت نہیں کرتے ان کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ اچھا، انشاءاللہ بتاتے ہیں، بس یہی پوچھنا تھا آپ کو، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جی مفتی صاحب فرمائیے گا۔ اچھا، تیسرا کوشچن بہن کا یہ تھا کہ کوئی استانی ہے اور وہ کوئی خاص سبجیکٹ پڑھا رہی ہے، تو کیا اس پہ لازم ہے کہ جتنا بھی فرض واجبات دین کی جتنی معلومات ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا دے؟ کہ حدیث میں آئے گا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو تم میں سے ہر ایک سے اپنے جن کے اوپر نگہبان ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر بات یہ کہ استانی نے جس سبجیکٹ کے لیے وہاں پہ پڑھانے کے لیے نوکری کی ہے تو وہ پڑھانا تو اس وقت اس پہ واجبات میں آ جاتا ہے، اس کی پوری نالج جتنا اس کا سلیبس ہے وہ دینا اس پہ لازم ہو گیا ہے۔ صحیح، لیکن اس کے علاوہ اگر دیگر باتیں دین کی ہیں تو وہ پھر اس کے اوپر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حکم میں آتی ہیں، یعنی اگر اس کے پاس موقع ہے، ٹائم ہے، تو پھر وہ دین کی ان باتوں کو سکھائے، اور ادروائز اس پہ واجب نہیں ہے چیزیں۔ ٹھیک ہے۔ حاجی محمد صاحب کراچی سے، السلام علیکم۔ حاجی محمد صاحب ذرا زور سے فرمائیے گا، السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے فرمائیے گا۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے اور تھوڑا سا ہمیں شاید اسپیکر کا بھی پرابلم ہو رہا ہے۔
خیر جی فرمائیے گا. اچھا، سعدیہ نے کوشچن کیا تھا کہ کوئی وضو کرتا ہے اور بار بار ٹوٹ جاتا ہے، 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، نماز کس طرح ادا کرے؟ تو دیکھیں، اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے، جیسے کہ ری خارج ہوتی ہے، اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا مسلسل خون نکل رہا ہے، وضو کرتے ہیں پھر نکل آتا، وضو کرتے ہیں پھر نکل آتا، یا کوئی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو شریعت مطالعہ اس کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزمائے، اور نماز کا وقت کوئی ایک نماز کا وقت، مثلا عصر سے مغرب کا ٹائم ہے، یہ چھوٹا وقت ہوتا ہے، یا فجر کا ٹائم جو ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، اس دوران مسلسل یہ کوشش کرتی رہے یا کرتا رہے وضو کرنے کی، اور وضو ٹوٹتا رہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آخری ٹائم میں اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ لے. اب یہ شرعی معذور ہے، اور اس شرعی معذور ہونے کی وجہ سے، اس عذر کی وجہ سے اس وقت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. اب جب اگلا وقت آ جائے نماز کا، تو اس کے لیے ایک مرتبہ پھر سے وضو کر لے، اور پھر اس سے اپنی نمازیں وغیرہ اگلے وقت تک جتنی ادا کرنا چاہے، قرآن پڑھنا چاہے، پڑھ سکتی ہے، پڑھ سکتا ہے. اور اس کے لیے تازہ وضو اس عذر کی وجہ سے تازہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. البتہ مثلا کسی کو ری کی خارج ہوتی ہے، لیکن اس کو بالفرض ری سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا، لیکن اس کو اور کوئی حاجت پیش آ گئی، پیشاب وغیرہ کی حاجت پیش آ گئی، تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا. نرگس امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ذرا زور سے فرمائیے گا، اور کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہمارا نام نرگس ہے، اور ابو بکر صاحب کو بھی میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی ابو بکر صاحب، ہمیں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں کم از کم 4 سال سے بچے کو قرآن شریف پڑھا رہی ہوں، لیکن 1 سال سے میرے ابو کا انتقال ہو گیا، تو کسی کے کہنے پر ہم نے یہ سوچا ہے کہ 2-3 بچوں سے میں فیس لینا چاہتی ہوں اپنی امی کے حق کے لیے، لیکن اس کے بارے میں میرے شوہر کو معلوم نہیں. تو کیا اس میں ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے کہ ہم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر؟ اچھا، آپ 4 سال سے بچوں کو پڑھا رہی ہیں اور شوہر کے علم میں نہیں؟ اس میں ہم گنہگار تو نہیں ہوں گے کہ ہم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر؟ اچھا، آپ 4 سال سے بچوں کو پڑھا رہی ہیں اور شوہر کے علم میں نہیں. کیا پڑھا رہی ہیں آپ؟ ہم بچوں کو قرآن شریف قرآن کریم پڑھا رہی ہیں. ہم فیس نہیں لیا کرتے. اچھا، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو آپ یہ جاننا چاہ رہی کہ شوہر کی؟ ہم فیس نہیں لیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. اور ناظرین کرام، یہاں ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جائیں گے. بریک کے بعد آپ کی کال بھی لیتے ہیں، سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے، اور اس میں آپ کے سوالات کے جوابات، ہمارے موضوع پر گفتگو اور آپ کی کال سب کو شامل کریں گے. مفتی صاحب کچھ سوالات رہتے ہیں بھی ہمارے پاس. ہاں دیکھیں، امین صاحب نے جام شوروں سے کوشچن کیا تھا کہ وہ اپنے والدہ کو حج پر لے کر جانا چاہتے ہیں، مگر قرضہ لے کر بینک سے. جی تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ شریعت مطالعہ نے قرضے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا، اس کے بعد کئی دعائیں ہیں، اس میں یہ ہے من غلبۃ الدین، یعنی قرض کے غلبے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں یا اللہ میں. تو اب حج اگر ان پہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو اس کے لیے قرضہ لینا ان کے لیے بہتر نہیں ہے اور اچھی بات نہیں ہے. ہاں البتہ حج فرض ہو چکا ہے تو اس کے لیے فقہا فرماتے ہیں کہ قرضہ لے کے بھی ادا کر دے اپنا فرض، اور امید دل میں ارادہ رکھے کہ انشاءاللہ واپس کر دوں گا. اچھا مفتی صاحب، نرگس صاحب نے امریکہ سے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے، آپ کی اجازت سے شامل کر لیتے ہیں. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری بھائی جان، ہمارا سوال یہ تھا کہ میں بچوں کو سبق پڑھاتی ہوں مگر فیس نہیں لیتی تھی شوہر کی اجازت پر. اب میں چاہتی ہوں کہ میں بچوں سے فیس لوں میری امی کے لیے، کیونکہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا 1 سال سے، لیکن وہ پیسے میں شوہر کی اجازت کے بغیر دینا چاہتی ہوں. اچھا، تو یہ کیا میرے لیے جائز ہے؟ اچھی بات، بہتر. اور کوئی بات تو نہیں پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی، ایک سوال یہ تھا کہ کوئی انسان قرض میں ڈوب کے مجبوری میں ترجمانی کے جاب کے لیے اگر افغانستان چلا جائے اور اس کو معلوم ہو کہ وہ خدا کے راہ میں تو کچھ. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، سمجھ میں بھی بات نہیں آ پا رہی تھی. پہلے نرگس صاحبہ کے سوال. دیکھیں، بہن نے کہا کہ یہ فیس لے کر بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں، تو بلا شبہ ایسا کرنا جائز ہے. قرآن پڑھانے پہ فیس لینا جائز ہے، لیکن شوہر سے چھپ کر والدہ کو دینا چاہتی ہیں. ہاں، اب یہ دیکھیں کہ شوہر سے چھپ کر والدہ کو دینا چاہتی ہیں تو بہرحال فیس لے کر پڑھاتی ہیں تو ان کی اپنی ملکیت ہے. اور جس طرح مرد کو اپنی ملکیت پہ پورا اختیار حاصل ہے، عورت کو بھی اپنی ملکیت پہ پورا اختیار حاصل ہے. حال بتائیے، خدشہ یہ ہے کہ شوہر جو منع کر دے گا اور پھر وہ زیادتی کرے گا تو بہرحال چھپ کے بھی دے سکتے ہیں کہ اس کا اپنا مال ہے. اس میں آپ نے ایک بہت عام بات کی کہ مرد کو بھی اپنے کمائے ہوئے پیسے مکمل اختیار ہے، یعنی بیوی سے چھپ کے استعمال کر سکتا ہے. بیوی چھپ رہے پورا اختیار ہے، کھلے عام کرے استعمال. اچھا مفتی صاحب پلیز.
اچھا یہ امین صاحب نے اس کا ہم نے جواب دے چکے ہیں. پھر وہ ایک کوشچن یہ کرتا ہے کہ فرض اور سنت کے درمیان میں کیا کوئی نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ تو فجر کی اگر نماز نہیں ہے تو اس کے علاوہ باقی نمازوں میں فرض اور سنت کے درمیان میں جو ہے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں شریعت محترمہ. البتہ عصر میں بھی بہرحال فرضوں سے پہلے ہاں پڑھ سکتے ہیں عصر میں بھی. اچھا فجر کے فرض و سنتوں کے درمیان میں نہیں پڑھیں گے. اچھی بات ہے. پھر ایک کوشچن احمد علی صاحب نے کلات سے ہم سے کیا تھا کہ دوران رکوع لوگ جاتے ہیں، رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو اپنی شلواروں کو اوپر کھینچتے ہیں، اس میں جاتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہیں. جی کیا نماز ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیں دونوں ہاتھوں کو نماز میں استعمال کرنا تو یہ اس سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک حرکت ہے، فضول حرکت ہے، تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. البتہ اتنی اجازت ہے کہ انسان ایک ہاتھ سے اپنی قمیض وغیرہ یہ کہ درست کر لے پیچھے سے، اس کی اجازت ہے، بلکہ سنت سے بھی ثابت ہے، علامہ شامی نے اس کو لکھا. لیکن دونوں ہاتھوں سے کرے گا تو گناہگار ہوگا اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن نماز ہو جائے گی. اچھا مفتی صاحب، ہم خرید و فروخت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اکثر دھوبی اور جو درزی ہیں وہ جو آپ کو رسید دیتے ہیں اس کے پیچھے ایک پورے قواعد و ضوابط کی لسٹ ہوتی ہے جو اپنے طور پر انہوں نے لکھی ہوتی ہے یک طرفہ. جب گاہک ان سے وہ رسید لے لیتا ہے تو پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو آپ کو کپڑے واپس نہیں ملیں گے. یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آگ لگ گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، چوری ہو گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. بہت کچھ اس میں لکھا ہوتا ہے جو کہ یک طرفہ قانون ان کا ہوتا ہے. اس کی کیا فقہی حیثیت ہے؟ دیکھیں فقہی حیثیت تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے کوئی معاملہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو کانٹریکٹ کے اندر جو شرائط ہوتی ہیں وہ دونوں کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، میوچول کانسینٹ سے ہوتی ہے. اگر کہیں ایک جانب سے بھی ناراضگی پائی جاتی ہے تو وہ شرط رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے. تو اس لیے اگر وہ شرائط بندہ دیکھ لے اور دیکھنے کے بعد جن پہ آبجیکشن کرتا ہے وہ آبجیکشن کر دے تو پھر ایسی صورت میں یا تو وہ شخص بھی ایگری کر جائے سامنے والا کہ چلو ٹھیک ہے یہ شرائط آپ پہ لاگو نہیں ہوگی تو پھر تو صحیح ہے. لیکن آپ نے ایسے ہی لے گئے اٹھا کے تو اٹ مینس یہ کہ آپ اس کو ایگری کر رہے ہیں. جب ایگری کر رہے ہیں تو بہرحال آپ اس پہ قانونی طور پہ دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا کہ ایک مہینے بعد نہیں لے سکتے یہ ایک زیادتی والی بات ہے. شہناز ہیں ڈیرہ غازی خان سے انہوں نے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے گا. ہیلو. جی فرمائیے گا. ہیلو سر، میری بیٹی 1 سال کی تھی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اللہ بخشش فرمائے گا. جی تو اس کو بالکل صحت مند ہنستی کھیلتی بچی، میں نے اس کو چیسٹ انفیکشن کا علاج کرایا ہوا تھا تو بس رات کے ٹائم میں 9 بجے اس کو ہاسپٹل لے کے گئی. وہاں پر اس کو ملیریا بتایا گیا. ملیریا کے بعد اس کو خون کی کمی بتائی گئی. آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ ایسے کرتے کرتے 3-4 گھنٹوں کے اندر میری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا. تو بس مجھے اپنے اوپر یہی بلیم میں اپنے آپ کو کرتی رہتی ہوں کہ شاید میں اس کو ہاسپٹل نہ لے جاتی، اس کی موت نہ واقع ہوتی. ٹھیک ہے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کے جواب. جی مفتی صاحب فرمائیے گا. دیکھیں یہ بہن کے اپنے دل میں ایک بات آ گئی کہ ہاسپٹل نہیں لے کے جاتی تو نہیں مرتی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جینا اور مرنا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اس کی موت آنی ہوتی تو قرآن میں فرمایا کہ تمہارے بستروں میں تمہیں موت آ جائے گی، تو اسپتال میں جانے سے موت نہیں آئی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہاسپٹل میں بچوں کو لے کے جانا، مریض کو تو ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، یہ دنیا کا قانون بھی اور شریعت کا قانون بھی ہے کہ اس کو علاج کے لیے لے کے جائیں، سنت ہے. تو اپنے دل سے وہم نکال دیں اور موت جو ہوئی وہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. اچھا مفتی صاحب، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو شاید یہ آدمی نہیں مرتا، اور ایسا ہوتا تو نہیں مرتا، جلدی پہنچ جاتے تو نہیں مرتا. یہ کہنا کیا جائز ہے؟ یہ سخت ناجائز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق ایسے کہنے سے بہتر یہ کہ انسان کے منہ میں آگ کا انگارہ ہو کہ اس کی زبان جل جائے وہ بہتر ہے، مگر یہ الفاظ منہ سے نہ نکالے. کیا وہ اللہ کی تقدیر کو بدل دیتا؟ ہوا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہا. اللہ کی تقدیر یہی تھی کہ میں ایسا کر لیتا ویسا ہوتا. یہ سب فالتو باتیں اور شریعت نے اس سے منع فرمایا. راضی و رضا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو. ٹھیک ہے جی. اور اگر کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ کی رضا ہے. یہ سوچ کر تو انسان کو صبر بھی آ جاتا ہے. اور شاید ہماری بہن نے یہ بات سنی ہو تو ان کو بھی اطمینان ہو جائے کہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی. اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اصل میں اگر کم عمری میں شیرخواری میں چلے جائیں تو وہ تو والدین کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، مغفرت کا باعث بنتے ہیں. الحمدللہ آپ کو جنتی ہونا آپ کے نصیب میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بھی آپ کے لیے پیدا کیا. بہرحال اللہ کی امانت اللہ کے پاس گئی. ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ کیو ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے اور محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کے لیے اور اپنے میزبان شاہد مسعود کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا. ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.